الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم حضرات، اس دنیا میں انسانوں کو بعض اوقات بڑے مصائب اور مشکلات سے سابقہ پڑتا ہے، اور اس میں بھی خیر کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان ابتلا اور مجاہدات کے ذریعے سے ایمان والوں کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ ان کے لیے انابت اللہ اور تعلق باللہ میں ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے مواقع پر جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ مصائب اور مشکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور قرب خدا بندی کا ذریعہ بھی ہیں۔ چنانچہ جب انسان کے اوپر مشکلات آئیں، حالات آئیں، مصائب آئیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، آپ نے کیا دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت ذی النون الذی دعا بها وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ذی النون اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے جب سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے اور اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا کی تھی اور یہ پکار کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے اور زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، کہ جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملے اور مشکل حالات میں ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کو قبول ہی فرمائے گا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہی الفاظ کے ساتھ سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ دوسری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا وقعتم فی الامر العظیم فقولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب تم کسی مشکل معاملے میں پڑ جاؤ یا پھنس جاؤ، کوئی مشکل ترین معاملہ تمہارے سامنے آ جائے، تو یوں دعا کیا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا قرآن مجید کا خاص کلمہ بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے بت پرستوں نے آگ کے ڈھیر میں ڈالا تو ان کی زبان مبارک پر یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مصائب اور مشکلات کے موقع پر ہر مومن بندے کا یہی نعرہ ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ دو دعائیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ خدا نخواستہ جب کوئی مشکل معاملہ یا مشکل امر سامنے آئے تو ان دعاؤں کے کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو کثرت کے ساتھ ان کا ورد رکھنا چاہیے۔ اول تو دعا یہ ہے کہ اللہ تمام مصائب سے، مشکلات سے، مشکل ترین حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر کوئی معاملہ اس طرح کا سامنے آ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان دعاؤں کے ذریعے سے نجات پانے کی اور ان دعاؤں کے ذریعے سے وسیلہ اور تقرب اللہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔